الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. ایک لفظ ہے عزت، لفظ عزت ہے جس کے حصول کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی جد و جہد کرتا ہے. کوئی جاہ و جلال دکھا کر عزتیں لینا چاہتا ہے، کوئی منت سماجت کر کے عزت لینا چاہتا ہے. حالانکہ نہ جاہ و جلال سے عزت ملتی، نہ منت کرنے سے مانگنے سے عزت ملتی. عزت تو فقط میرے اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. آج اس لفظ عزت کے لیے آج لوگ بہت پاپڑ بیلتے ہیں، بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو جائے. لوگ ہماری عزت کرنے لگے، ہمیں جاننے لگے، ہمیں پہچاننے لگے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آپ اس کو دیکھیے، موجودہ دور کے تناظر کو دیکھیے، تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کو دیکھیے، اور جو بڑے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں دنیا داری کے معاملے میں مالدار لوگ، ان کو دیکھیے، خود کو دیکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دے دیجیے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، بشارت دے دیجیے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، کافروں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. آج دیکھو نا تمام چاروں طرف، آج سارے عالم میں صرف ہندوستان نہیں، ہر طرف کفر دندنا رہا ہے، اور ہر ایک جو ہے چاہ رہا ہے، چاہے آپ کے مسلم ممالک کے جو ہے آپ حکمران دیکھ لیجئے، امت مسلمہ کے لیڈرز دیکھ لیجئے، چاہے ہندوستان میں جو لوگ ہیں یا باہر پاکستان میں ہیں یا عرب ممالک میں، سب یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے سامنے جو ہے جھکے پڑے ہوئے، گرے پڑے ہوئے، ان سے دوستیاں لگا. اللہ فرما رہا ہے کہ یبتغون عندهم العزہ، یہ عزتیں تلاش کر رہے ہیں ان کے پاس، یہ عزت دینا چاہتے ہیں. فرما دیجئے میرا محبوب فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس، عزت اللہ کے پاس. اور ایک جگہ ایک موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت اللہ کے رسول کو ماننے والے مومنوں کی ہے، ان کی غلامی میں آ جانے والوں کی. تو عزت کے لیے اتنی پاپڑ بیلنا، حالانکہ عزت اللہ کے رسول کے سامنے جھک جانے سے عزت ملتی. عزت آج ہم کہتے ہیں کہ میں بہت بڑے باپ کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بڑی کوٹھیاں اور بڑے بنگلے والا ہوں، بڑا چودھری ہوں، بڑا سربراہ ہوں. بے شک یہ سب بھی چیزیں وقار کی علامت ہیں، یہ باتیں بھی وقار کی علامت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا گیا کہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نزدیک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے رسول کے نزدیک عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے، جو تقوی ہے، متقی، تقوی حاصل کرتا ہے، متقی بنتا ہے. اچھا متقی کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ روزے رکھنے والے کو متقی کہتے ہیں، یا زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو متقی کہتے ہیں؟ زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو نہیں، زیادہ صدقہ کرنے کا نام متقی ہونا نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو متقی نہیں کہا جا سکتا. زیادہ روزے رکھنے، روز دو مہینہ 3 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام بھی کرتے ہیں.
تو معلوم ہوگا کہ ان کو متقی نہیں کہا جائے گا. بہت زیادہ حج کرنے والے کو حاجی صاحب کو متقی نہیں کہا جائے گا. بہت زیادہ عمرہ کر لیا, بہت زیادہ حج کر لیا, بہت صدقہ و خیرات, بہت نفل, بہت روزے, بہت تہجد. متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول سے زیادہ ڈرتا ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے, جو حد الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو لگا رہتا ہے کہ بس کیسے اللہ کی نافرمانی مجھ سے کوئی سرزد نہ ہو جائے. متقی اس کو کہتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سنت حضور نے ہمیں عزت حاصل کرنے کے آداب سکھائے ہیں. عزت حاصل کیسے ہوتی, اور حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ وہاں پہ خطبۃ الوداع حجۃ الوداع کے موقع پہ وہاں یوم العرفہ کے اندر, عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطبۃ الوداع میں حضور نے فرمایا کہ عزت والا کون ہے. فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, بڑے کو چھوٹے پر, چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت نہیں. یا رسول اللہ پھر فضیلت کس کو کس پر ہے؟ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فضیلت والا وہ ہے جو اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ جو ہے متقی و پرہیزگار. عزت اس کی جائے گی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو تقوی حاصل کرنے والا ہے. ورنہ فگرنا حضور نے صاف کر دیا ہے کسی پہ کوئی فضیلت نہیں, مالدار کو غریبوں پہ کوئی فضیلت نہیں. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ فلاں سیٹ صاحب ہے تو صاحب جھکے رہو, نہیں, یہ چاپلوسی ہے, یہ لپڑ چپڑ والی بات. باوقار ہو, خوددار ہو, تو پھر دیکھو تمہاری عزت کیسی ہوتی ہے. اللہ سے عزت حاصل کرو. تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے رسول کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہوتا ہے, اللہ سے کون ڈرتا ہے, کون اللہ کے جو, تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, قرآن سے پوچھو. فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء. زیادہ فرماتے ہیں ہاں پوچھا کہ اچھا عالم کون. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ بہترین عالم کون. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت لمبی چوڑی تقریریں کر لیتا ہے وہ اچھا عالم ہے, جو بہت زیادہ باتیں کر لیتا ہے, بہت زیادہ جو ہے بیٹھ کر رہن شین کام پگار لیتا ہے, بہت بڑا عالم ہے. میاں وہ عالم نہیں ہے, کتابیں پڑھا ہوا ہے الگ بات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بولنے کا نام, زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ کے وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے, جن کے پاس علم ہوتا ہے, وہ ڈرتے ہیں, وہ ڈرنے والے لوگ ہیں, وہ متقی لوگ ہیں. زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا, زیادہ اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوتا. جو اللہ کا خوف اپنے سینوں کے اندر رکھتا ہے وہ بڑا عالم ہے, زیادہ کتابیں پڑھ لینے والا عالم نہیں ہے. بہرحال خیر, اس سے بڑی فضیلت ایک عالم کی کیا ہوگی, کہ عالم دین کی کیا ہوگی, کہ وہ کتابیں بھی خوب پڑھا ہو اور اللہ کا خوف بھی سینوں کے اندر خوب رکھتا ہو. پھر تو وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم, بہت بڑا. بہرحال تو حصول عزت کے لیے ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا, بہت کچھ بتایا گیا. لوگ عزت تلاش کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بڑی گاڑی ہوگی تو عزت ہوگی, بڑا بنگلہ ہوگا, بڑا سب کچھ ہوگا. اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت بہت ہے تو بہت عزت والے. نہیں میاں, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. آج دیکھتا ہوں, میں دیکھ کے واقعی میں دنیا میں ادھر ادھر اللہ تعالیٰ پھراتا ہے, سفر کراتا ہے, لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, میں دیکھتا ہوں. آج میں تو یہی دیکھ رہا ہوں اکثر کہ لوگ مرد عورت کی مال و دولت کی سیڑھی پہ چڑھ کر اوپر چڑھنا چاہتا ہے, عورت مرد کے مال اور اس کی دولت پہ چڑھ کر اوپر چڑھنا چاہتی. یہ سب کیا طریقہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے لوگ اسی سب چیزوں کو عزت سمجھنا شروع کر دیے کہ اس میں عزت ہے. آج شادی بیاہ کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں بڑا گھرانہ. معلوم ہوتا ہے کہ کسی لڑکا والا لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا, اس کے دولت, اس کے ماں باپ کی جو ہے دولت سے شادی کرنا چاہتا ہے. کتنا جہیز لے کر آئے گی, کتنا مال لے کے آئے گی, کتنا کیا کچھ لے کے آئے گی, یہ دیکھتے ہیں لوگ. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے, لڑکی تقوی والی ہے کہ نہیں ہے, لڑکی پردے دار ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں دیکھتے. کتنا اس کا بڑا باپ کا بڑا گھر ہے, کتنا اچھا جو ہے گاڑی گھوڑا بنگلہ ہے, آدمی یہ دیکھتا ہے. آج لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا بنگلہ ہے, بھلے لڑکا جو ہے عیاش ہو, جواری ہو, شادی ہو, مطلب نہیں. کتنا بڑا عزت والے, کتنے بڑے ٹھاکر صاحب اور جو ہے چودھری صاحب اور نیتا جی ہیں, ان کو بچی سے جو ہے کر دینا ہے شادی. کیا تماشا ہے. یہ سب چیزوں کے اندر عزت نہیں. خدا را اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچا کریں. بچے بھی اپنے آپ, اپنے اقربا کو, عزیز و اقربا کو بچائیں بھی. یہ سب. ایران کا ایک بادشاہ گزرا, ایک بادشاہ تھا ایران میں,
اس کی عمر ہو گئی تھی، کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایک اور نوجوان بادشاہ اس کے علاقے پہ قبضہ کرنے گیا، اس کا نام مکران شاہ تھا۔ مکران شاہ جب وہاں پہنچتا ہے، نوجوان تھا بالکل، وہاں جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد تو پہلے لوگ بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو اس نے اپنا قلعہ بنایا اور قلعہ بنا کے اس نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر قید کر لیا، اور خفیہ راستہ ہوتا تھا بادشاہوں کا چھپنے کا اور نکلنے کا۔ اب مکران شاہ جا کے بڑی جد و جہد، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کر کے بھی جو ہے اس کو قلعے کو توڑا جائے اور اندر گھسے اور نکالے، اب نہیں نکلتا ہے۔ تو جو بوڑھا بادشاہ تھا جس کے اوپر حملہ کرنے گیا تھا، اس کی آدھی فوج بھاگ گئی، اب وہ کمزور پڑ گیا ہر اعتبار سے۔ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت حسین و جمیل جوان تھی، اوپر چھت پہ کھڑی تھی، اس کی نظر اس نوجوان شہزادے پہ پڑ گئی، مکران شاہ پہ۔ مکران شاہ بڑے حسین و جمیل تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، اس کی نگاہ اس پہ پڑی، چہرے پہ ایک عجیب سا نور تھا، عورت تھی، مائل ہو گئی ان کی طرف، مائل ہو گئی تو اس نے اوپر سے جو ہے ایک رکا لکھ کے بھیجا، ایک خط لکھ کے بھیجتی ہے کہ میں تجھے راستہ بتا دوں گی ایک شرط پر، کہ تجھے مجھ سے شادی کرنی پڑے، میں اپنے باپ کا پتہ بتا دوں گی، میں تجھے بادشاہ کا پتہ بتا دوں گی، کیسے جانا ہے بادشاہ تک، کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، میں بتا دوں گی، لیکن شرط ہے کہ تجھے مجھ سے شادی کرنی پڑے، میں شہزادی ہوں۔ اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا تو بتا راستہ، میں تیار ہوں، تجھ سے شادی کر لوں گا، وعدہ ہے۔ اس نے جو ہے خفیہ راستہ بتا دیا، بادشاہ اندر گھسا، مکران شاہ جا گیا اور جا کر اس کو بادشاہ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اور سب کرنے کے بعد اس کو نکاح کیا اور لے کر اپنے یہاں چلا گیا۔ فرماتے کہ ایک دن دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، میاں بیوی بستر پہ لیٹے تھے، تو یہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہتی کہ کچھ ہے بستر پہ، کچھ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے خود چادر کھینچ کے بچھائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہنا نہیں کچھ ہے، کہنا ارے بابا کچھ نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو کچھ نہیں، کہ ہے کچھ ہے، ذرا چادر تو ہٹاؤ، دیکھو ہو سکتا ہے اس کے نیچے کچھ ہے۔ اس نے چادر ہٹایا تو ایک باریک سا چھوٹا سا دھاگا تھا۔ کیا تھا؟ ایک دھاگا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، مکران شاہ کہتا ہے کہ تو اتنی نازک ہے، تجھے اتنی نفیس ہے، اتنی نازک ہے کہ تجھے ایک دھاگا تک برداشت نہیں ہوا؟ کہتی ہے کہ ہاں، میرا باپ جو ہے میرے سرہانے میں جب سے چھوٹی تھی پیدا ہوئی، میرا باپ چاچر کنیزیں میرے سامنے جو ہے کھڑی میرے سر پہ کھڑا رکھتا تھا، وہ میرے بستر کو کھینچ کے بچھاتی تھی۔ میرا باپ کہتا تھا کہ اس کے بستر پہ بل نہیں آنا چاہیے، میری بیٹی کو نیند نہیں آئی، میرا باپ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، اور پھر کہتی ہے کہ میں اسی لیے تو میں نے تجھ سے شادی کر لی، کہ میں بنا عزت کے، بنا ثروت کے، بنا شہرت کے، بنا جو ہے مال و دولت کے میں رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے تجھ سے جو ہے شادی کری اور کیا۔ کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ اس نے بلایا اپنے جو ہے وزیر اور تمام فوج والوں کو، ادھر آؤ، کہتے لے کے جاؤ اس کو، اس کے سر کے بال کو گھوڑے سے باندھو اور باندھ کے پورے شہر میں ٹہلاؤ، جب مر جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائے، تب مجھے لا کے خبر کرنا۔ اس نے کہا پلٹ کے شہزادی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا جب تو اپنے باپ کی جو چاچر کنیزیں تیرے سرہانے کھڑا کرتا تھا تو اس کی وفادار نہیں ہوئی، تو میری وفادار کیسے ہوگی؟ تجھے تو عزت چاہیے تو عزت کے لیے آئی ہے، تجھے دولت چاہیے دولت کے لیے آئی، جا پھر تیری عزت اور دولت اسی میں۔ تو لوگ عزت کے لیے، دولت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ فرمایا عزت ان سب چیزوں میں نہیں ہے، عزت اللہ کے رسول کے در پہ جھک جانے میں ہے، اللہ کے رسول کی مان کے چلنے میں عزت ہے۔ بڑائی اور کبریائی جو کچھ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، سب اللہ کے رسول کی ماننے میں ملتی ہے۔ کہ لپڑ چپڑ اور دنیا داری اور یہ سب کرنے میں عزت نہیں ہے۔ زیادہ باتیں کرنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھ کے کوئی بات کرنے لگیں گے تو ہماری عزت ہوگی، ہماری کچھ ویلیو ہوگی، لوگ ہمیں جانیں گے، پہچانیں گے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر خاص یہ فطرت ہوتی ہے، کہیں جاتی ہیں، کہیں کسی نئے اس میں جاتی ہیں تو بڑھ کے لگتی ہیں، جو ہر چیز میں آگے بڑھنے اور زیادہ باتیں کرنے اور زیادہ وہ کرنے۔ یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ میری اس سے عزت ہوگی، لوگ مجھے جانیں گے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں بہت قابل ہوں، یا میں بہت جو کچھ بھی۔ لیکن معلوم ہوتا فرمایا کہ نہیں، یہ اس میں عزت نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں تمہیں جو ہے پستی کی طرف لے کے آ جائے گی، یہ بات کہیں نہ کہیں تمہیں ذلیل کر دے گی۔ یہ جو تم بڑھ کے دکھاوے کے لیے جو عزت تلاش کر رہے ہو نا، کہ عزت بنانا چاہ رہے ہو، یہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، کیمرے کے آگے جا کے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کہ میری بھی فوٹو آؤ۔ عجیب، مجھے گندا لگتا ہے دیکھ کے لوگوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کوئی نیتا آگے جا کے اتنا قریب سے کھڑے ہو کے میری بھی ساتھ میں آ جائے، کیا چاہ رہے؟
ایک فوٹو لے کے تم کیا بہت بڑے جو سرخاب کے تمہیں پنکھ لگ جائیں گے؟ کیا لگ جائے گا؟ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب ذلت والی باتیں. لوگ کہیں جاتے ہیں وہاں بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا. فرمایا زیادہ بولنا، حضور فرماتے ہیں کہ من سمت نجات، جو چپ رہ گیا وہ بچ گیا، جو چپ رہ گیا وہ بچ گیا. کم بولنے والوں کی ہمیشہ عزت ہو جاتی ہے، عزت رہ جاتی ہے، اللہ عزت رکھ لیتا ہے. زیادہ جو بولتے ہیں، جو لوگ زیادہ بڑبڑ کرتے ہیں، ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. سنجیدگی میں عزت، زیادہ بولنے میں عزت نہیں ہے. پھر لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں میں تو وہ والی بات کرتا ہوں جو سچ ہے، میں تو حق بات بولنے کا عادی ہوں، میں تو سچ منہ پہ بولنے کا عادی ہوں. کون والی بات منہ پہ بولنے کی؟ بات وہ والی منہ پہ بولی جاتی ہے جو تمہیں ذلیل کر دے، تمہیں جھکا دے. اور ہم اپنی عزت کی، اپنی وقار کی بات کر لیتے ہیں لوگ، اور اگلے کو جھکا کے چلے جاتے ہیں. معلوم فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے، اور اپنے آپ کو اونچا بنانے کے چکر میں وہ پتہ نہیں کتنے کچھ جھوٹ بول جاتا ہے، کتنے کچھ جھوٹ بول جاتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹوں سے نفرت بھی ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے لوگ. کبھی خود کی کیفیت، خود کی طبیعت کے اوپر، اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ خود کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خود کی پرسنالٹی کے اوپر، خود کے مزاج کے اوپر نا وہ ایک پردہ ہوتا ہے. پردہ کس چیز کا؟ خود پسندی کا پردہ ہوتا ہے. اپنے آپ کے اتنا انسان اپنے آپ کا اتنا فیوریٹ ہو جاتا ہے نا کہ اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو چکا ہوں، ہر اعتبار سے میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں، میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میں غلط. حالانکہ 10 جھوٹ بولتا ہے دن بھر. اگر اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کا دل کہے گا کہ میں نے فلاں موقع پہ یہ جھوٹ بولا، فلاں موقع پہ. اور وہ انسان جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر ایک محفل کے اندر کچھ باتیں کرتا ہے، اور اگلی محفل میں بالکل اسی کے برعکس باتیں کر جاتا ہے. اس کو یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ اصل میں زیادہ بولنے کی جو عادت ہو جاتی ہے نا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک محفل کے اندر کچھ باتیں کر جاتا ہے، اگلے محفل کے اندر کچھ اور بات کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار یہ کل وہاں فلاں جگہ بیٹھے تھے تو یہ تو کچھ اور بول رہا تھا، ایک ہی تھا، لیکن باتیں کچھ اور کی اس پوائنٹ پہ، آج کچھ اور باتیں کر گیا. کل کہہ رہا تھا کہ میں فلاں کام نہیں کرتا ہوں، پھر اگلے دن جو ہے جب کچھ ویسے لوگ سامنے آ گئے جو جانتے تھے بات کو، ان سے کہہ رہا کہ ہاں میں ایسے بھی کرتا تھا، اور پھر اگلے کو گواہ بھی بناتے ہیں کہ ہاں تم بتاؤ. یہ سب چیزیں ذلت کی علامت، ذلیل کر دیتی ہیں. لوگوں کی نظر میں آپ کو جھکا دیں گی، آپ گر جائیں گے، واقعی گر جائیں گے. چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، یہ عادتیں اور عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں خاص کر. اور کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اندر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، لپڑ چپڑ بولتے رہنا. ایک شخص آیا، بادشاہ کا بیٹا تھا، آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ خاموشی میں جو خاموش رہا وہ بچ گیا. من سمے تراجا، خاموشی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خاموش رہ کر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خاموشی کیسے بچا لیتی ہے؟ فرماتا ہے اچھا کل تو ایک کام کر، آنا ہم شکار پہ چلیں گے. اگلے دن آیا، آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلو شکار کرنے گئے بادشاہ کے ساتھ. چلو شکار کرنے، شکار پہ لے کے گئے. جنگل میں کیا کہہ کہ آج ایک طوطے کا شکار کریں. کس کا؟ طوطے کا. پیرٹ، گرین پیرٹ ہوتا ہے نا، کہہ طوطے کا شکار کریں. اب بہت دیر ڈھونڈتے رہے، شکار کائے کو ملتا ہے، نہیں مل رہا، بہت دیر پریشان ہو گئے. کافی دیر کے بعد ایک درخت سے جو ہے ایک طوطا بولا، بادشاہ کے بیٹے نے فوراً تیر کھینچا اور مارا، اس کا شکار ہو گیا. کہہ کہ تمہیں جواب مل گیا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جواب ملا کہ نہیں تمہیں؟ اور میں کیا مطلب، میں سمجھا نہیں. تو کہہ بیٹا کتنی دیر سے ہو؟ یہاں کئی گھنٹے سے ہو نا. کچھ مل رہا تھا شکار، نہیں ملا نا. فرمایا کہ اس نے بولا، فرمایا کہ اصل میں وجہ کیا تھی کہ یہ درخت بھی سارے ہرے، ان کی پتیاں سب ہری، طوطا بھی ہرا، تو دکھ ہی نہیں رہا تھا کہ کن پتیوں کے بیچ میں کون طوطا بیٹھا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. لیکن جیسے ہی بولا وہ پہچان میں آ گیا، وہ مارا گیا. تو فرمایا کہ جب بولو گے تو مارے جاؤ گے، خاموش رہ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. من سمجھتا نہ جا. کہ حضور آج سمجھ میں آ گئی. تو زیادہ بولنے والا، زیادہ جو ہے آگے بڑھنے والے، زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کے ہر جگہ وہ کرنے والے ہمیشہ ذلت پاتے ہیں. سنجیدگی میں عزت ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تجربہ بھی کیا، بہت فائدہ ملا اس سے. حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. کیا؟ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا.
हालांकि बज़ाहिर तो क्या दिखता है, 1000 में से 500 निकाल दिया तो कम हुआ कि नहीं हुआ, बज़ाहिर कम। लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं, सदका देने से माल नहीं होता, बल्कि तेरा अल्लाह तुझे 700 गुना बढ़ाकर वापस देगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह तुम्हें 700 गुना बढ़ाकर वापस देगा। फरमाते कि सदका देने से माल कम नहीं होता। दूसरी बात मेरे सरकार फरमाते हैं कि माजरत करने से इज्जत कम नहीं होती, माजरत कर लेने से इज्जत कम नहीं होती। तीसरा क्या फरमाते हैं, तो अल्लाह की रजा के लिए आजिजी कर ले, झुक जा। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए तू झुक जा, देख अल्लाह तुझे इज्जतें अता कर देगा, अल्लाह तुझे इज्जतें अता कर देगा। तू अल्लाह की रजा के लिए झुक तो सही, तो झुक तो जा। अपने अंदर आजिजी पैदा करो, आजिजी में इज्जत। किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है, या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। क्या हुस्न है मेरे सरकार का, दो लफ्जों, चंद एक लफ्जों के अंदर समुंदर पिरो दे रहे। अल्लाह ने खूबी अपने महबूब को अता फरमाई। सरकार फरमाते हैं एक जुमला, जिल्लत क्या है? जिल्लत लालच करना जिल्लत है। या रसूल अल्लाह इज्जत क्या है? फरमाया जो तुझे तेरे रब ने अता किया है उस पे सब्र कर ले, अल्लाह इज्जतें अता कर देगा। हम भागते हैं ज्यादा चक्कर में, हम भागते हैं, हम ज्यादा चापलूसी हो, ज्यादा लपड़ चपड़ लोग करने के हम चाहते हैं कैसे करके और हो। फरमाया जो अल्लाह ने तुझे दे दिया है उस पे सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जतें अता कर देगा। हमने देखा है, हमने भी तजुर्बा किया, जो अल्लाह दे दिया उस पे सब्र करो, खामोश हो, देखो अल्लाह इज्जत देता है कि नहीं देता। और अल्लाह जिसे इज्जत दे वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा, जिसे अल्लाह इज्जत दे। बहरहाल खैर अल्लाह इज्जत देने वाला है भाई, अल्लाह ही जलील करने वाला। तुम ये चाहो कि तुम, अच्छा लोग आज एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दीजिए, लोगों को डिस्कस करना छोड़ दीजिए। हम ना एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, अरे वो फला ऐसा, मालूम होता है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर हसद प्रमोट हुआ है। क्या प्रमोट हुआ है? हसद प्रमोट हुआ है। आज बंदा एक दूसरे से, और ये जितनी खराबियां जो कुछ होती है ना, ये सब हसद के बिना पे होती, हसद के बिना पे होती, एक दूसरे से हसद होती है। घरों के अंदर भी जो मामला अक्सर खराब होते हैं ये हसद के बिना पे होते हैं। हसद होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज लेकर हसद होती है, या एहसास कमतरी होती है। उसमें जो है क्यों एहसास कमतरी करना, क्यों हसद करना, बल्कि अपना मिजाज ये बनाइए कि जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है वो सबसे आला दिया। अगर अल्लाह ने झोपड़ी दी है तो वो झोपड़ी आला है, बात खलास। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, दूसरों के संगे मरमत पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और हमा वक्त शुक्र अदा किया करें, शुक्र की जुबान, कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है अल्लाह ने सबसे अच्छा दिया है। मैं तो बाकायदा मैं कहता हूँ, और बाकायदा मैं ये आपको 10 दिन में ये अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं कहता हूँ, दावेश कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस तरीके के वालिदैन मुझे दिए शायद किसी को दियो, ये मेरी कैफियत है। अल्लाह ने जैसे भाई बहन मुझे दिए शायद किसी को दिए, मेरी कैफियत है। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है, सुन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे पीर भी दिया तो बहुत आला दिया, अल्लाह ने मुरीद भी दिया तो बहुत आला दिया, ये मेरी कैफियत है। तो शुक्र की जुबान खोलिए, शुक्र की जुबान खोलिए, शुक्र की बात करिए, हर चीज में अल्लाह का शुक्र वाली बात करिए। ये बातें नहीं करनी चाहिए कि अरे फला बड़ा जो है आला है, बड़ा तगड़ा है, मैं बड़ा कमजोर हूँ, फला ऐसा है, फला ऐसा है। फरमाते नहीं, ये नाशुक्री के बोल नहीं बोला करो। और जब नाशुक्री के बोल बोलना छोड़ दोगे, अपने आप को ये समझने लगोगे कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है बहुत अच्छा दिया है, इंशाअल्लाह हसद तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी, लोगों से हसद आपके अंदर खत्म हो जाएगी। ये तो अल्लाह की मंशा है ना, अल्लाह की मर्जी, किसी को अमीर बनाए, किसी को गरीब बनाए, ये अल्लाह कादिर है, अल्लाह की कुदरत है। तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले? अल्लाह की मंशा है, अल्लाह ने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया। अल्लाह की मंशा है, अल्लाह ने किसी को गांव में पैदा किया, किसी को शहर में पैदा किया। तुम कौन होते हो किसी के ऊपर जज करने वाले? तुम कौन होते हो किसी के ऊपर बात करने वाले? भाई फला गांव में रहता है, फला ऐसे रहता है, लोग मैं देखता हूँ, अक्सर शहर वालों को देखता हूँ, बातें करते मुझे मेरा खून खोल जाता है। अक्सर जो लोग शहरों में पैदा हो कहते हैं फला हुआ, फला हो, तो गांव में पैदा हुआ, गांव में रहा। मैंने देखा है कि अक्सर गांव में रहने वाले अल्लाह के वली हुआ करते थे, सादे लोग वली हुआ करते, और गांव में रहने वालों में उनको भी मैं कहूंगा, उनको मैं कहता हूँ अक्सर कि दिल कभी कोई इस बात को कह के तुम्हें मायूस करे कि तुम गांव में रहते हो, गांव में रहने गांव वाले हो, देहाती हो, देहाती कह के तुम्हें कोई जलील करे तो जलील मत होना, अपने आप को कमतर मत समझना। देखो मेरे आका सरकार दो आलम सैयद आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پیدا شہر کے اندر ہوئے لیکن اللہ نے ان کی پرورش گاؤں کے اندر کرائی. اللہ نے گاؤں میں پرورش کیا ہے, حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو ہے بھیج کر اللہ نے ان کی پرورش کرائی. تو یہ تو فخر کی بات ہے. لیکن افسوس لوگ تکبر کے اندر آ کے باتیں کر جاتے ہیں کہ فلاں دیہاتی, فلاں چھوٹا, فلاں کالا, فلاں گورا. کیا یہ سب باتیں بکواس, یہ سب چیزیں آپ کو ذلیل کرتی ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو ذلت کی طرف لے جاتی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کا گورنر تھا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے گورنر تھے. ایک دن ایسے ہی چوراہے پہ کھڑے تھے, آج ہم اپنی زبان میں جسے بس اسٹینڈ کہتے ہیں, جہاں سے سواریاں بنتی تھیں, بس یوں کہہ لو کہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے تھے. ایک شخص آیا اور آ کے وہاں اترا. اترنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کولی, کوئی مزدور مل جاتا تو سامان اٹھاتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادے سودے لباس کے اندر کھڑے تھے, سادے سے انداز میں کھڑے تھے. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے غلام ادھر آؤ. کیا غلام ادھر آؤ, آپ آ جاتے ہیں. فرماتے مجھے فلاں جگہ جانا, یہ میرا سامان اٹھاؤ, مجھے پہنچا دو. اب سامان اٹھایا سر پر اور لے کر چل دیے. جب راستے میں چلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ سامان دے دیجئے, گورنر صاحب آپ ہمیں سامان دے دیجئے. گورنر, اب وہ آدمی گھبرا جاتا ہے, یہ گورنر ہے, اس علاقے کا گورنر ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے معاف کر دیجئے, میں نہیں پہچانا تھا, میں نے آپ کو غلام بول دیا. فرمایا تو نے صحیح بولا ہے. کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ عاجزی ہے, یہ عاجزی ہے. بادشاہ ہے وہ, صحابی رسول میں جو مرتبہ ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بظاہر جو ایک علاقے گورنر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. بادشاہ ہے وہ وہاں کے. کیا کہتے ہیں, عاجزی ہے, یہ عاجزی, یہ عاجزی. تو نے صحیح کہا ہے, تو نے صحیح بولا ہے. غلام ادھر آ بیٹا, میں پہلے ایک یہودی کا غلام ہوا کرتا تھا, پھر ایک نصارہ کا غلام ہوا, پھر اللہ نے فضل فرمایا اپنے محبوب کی غلامی میں لگا دیا, اور میں جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گیا ہوں, اللہ نے اس پورے علاقے کا امام بنا دیا. تو ہوں تو میں غلام, میں میری اوقات پہچانتا ہوں تو میں غلام. تو نے صحیح بولا غلام. یہ عاجزی, یہ اپنے آپ کو جھکانا. جب اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے اللہ عزتیں دے دے گا, اللہ عزتیں دے دے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے. ان کا کوئی مہمان آیا ہوا تھا, ان کا ایک خادم تھا. خادم بہت تھکا ہوا تھا, سو گیا, آنکھ لگ گئی اس کی. چراغ گل ہونے لگا, بند ہونے لگا. تو وہ جو مہمان تھا اس نے کہا کہ حضرت میں اٹھ کے صحیح کر دیتا ہوں. کہا نہیں آپ مہمان ہیں, مہمانوں سے آپ کام نہیں کراتے. آپ خود اٹھنے لگے صحیح کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ نہیں, ارے صاحب اس کو اٹھا دیں. نوکر, کیا بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے, ابھی تھک کے سویا ہے, سو جانے دو, میں اس کو نیند خراب نہیں کرنا چاہتا. خود گئے, تیل ویل بدلا, چراغ جلایا, جلا کر عمر بن عبدالعزیز آ کے بیٹھ گئے. تو کہتا ہے کہ حضرت اپنے کام آپ خود کرتے ہیں, اپنے کام. تو فرمایا کہ کیا حرج ہو گیا, جب گیا تھا چراغ صحیح کرنے تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, واپس آیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. بیٹا تو میرے شان میں کوئی کمی نہیں آئی, میں جو ہوں وہی ہوں, میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہو, ہماری مطلب لوگ نام لیں, لوگ القابات سے پکاریں کہ فلاں فلاں ابن فلاں ہے. یہ سب کی کیا ضرورت. ہم اس چیز کی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن جس کی کوئی عزت ہوتی ہے وہ کسی بھی, دیکھو کوئی اگر صدر ہو تو وہ ایوان صدر کے اندر ہوگا تو بھی صدر ہی ہوگا, وہ اپنے گاؤں میں ہوگا تو صدر ہی ہوگا, دوستوں یاروں میں بیٹھے گا تو بھی صدر ہی ہوگا. ہے تو صدر تھا, اس کی جو عزت ہے وہ ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ آ کر ایک دعوت میں جاتے ہیں تو بڑی بھیڑ رہتی ہے, تو وہاں جہاں جوتے چپل رکھے ہوتے ہیں حضرت ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. وہی بیٹھے جو مہمان جو میزبان تھے وہ آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے, آپ اٹھیے, آپ اندر چلیے, آپ یہاں جو. تو کہہ لیں کہ کوئی دقت نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی ذلت کی بات نہیں. اگر میری کوئی عزت ہے میں یہاں بیٹھوں گا تو بھی مجھے لوگ اسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, لوگ مجھے اسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ نہیں کہ مطلب میں اندر چلا جاؤں گا تو عزت بڑھ جائے گی, یہاں بیٹھے ہوں, نہیں, جو عزت ہے سو ہے. اور فرمایا کہ عزت اس کی نہیں ہوتی جس سے 4 آدمی ڈرتے ہو, عزت اس کی نہیں ہوتی جو ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا ہو, عزت اس کی نہیں ہوتی جو بہت تکبر اور ایٹیٹیوڈ اور گھمنڈ کے اندر رہتا ہو. عزت تو اس کی ہوتی ہے جس کے پاس ایک غریب بھی بیٹھ کر اپنے حال سنا سکے. کیا میں اس کو اپنے حال سناؤں گا, میرا پرسان حال بنے گا, میرے آنسوؤں کو سمجھے گا, یہ میری کیفیت اور جذبات کو سمجھے گا. عزت اس کی ہوتی ہے. تم یہ سمجھو کہ تمہاری عزت ہے, تم دولت اور مال لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور ڈنڈا لے کے بیٹھے ہو, ہاتھ میں نہیں, میاں عزت نہیں ہے. شیر کی عزت ہوتی کہ خوف ہوتا ہے. شیر کا کیا ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے نا. تو شیر کا خوف ہوتا ہے, عزت نہیں ہوتی. عزت اس کی ہوتی ہے
جس کے پاس، اور عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس اپنی خود کی عزت ہوتی ہے. عزت دینے والے بنیے، لوگوں کو ذلیل مت کریے، لوگوں کو مطلب کمتر مت دکھائیے. میں نے کہا نا کہ لوگ بات کرنے کے اندر اپنے آپ کو بلند دکھا جاتے ہیں، اگلے کو ایک دم ایسا حقیر اور ایسا گندا بنا دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں وہ شخص ایسا لعنتی ہے، اللہ معاف کرے. اتنی لعنت برستی ہے میرے بندے کو، تو جو ہے اتنا جھکا دے رہا ہے، اتنا گرا دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، اتنا اونچا بنا رہا ہے. میں ایسا، میں خاندان ایسا، میرے فلاں ایسے، میرے فلاں ایسے، تم تو ایسے، تم تو ویسے، تم تو ویسے. کیا طریقہ ہے؟ لعنت برستی ہے اس وقت بندے کو. فرمایا کہ عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس خود کی عزت ہوتی ہے، جس کی خود کی کوئی عزت ہوتی ہے، عزتیں وہی بانٹتا ہے. جس کے پاس خود کی عزت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. تو اپنے آپ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کچھ عزت بھری ہے کہ نہیں بھری ہے جو ہم دوسروں کو بانٹتے ہیں. ہاں، بہرحال فرمایا کہ درگزر کرنا، فرمایا عاجزی کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کر لو، اللہ عزتیں بڑھا دے گا، اللہ عزت دے گا. اب فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی دور پہ کھڑے ہو کے، سرکار تو عالم فرما رہے ہیں اس بات کو، فرماتے ہیں موسیٰ کوئی دور پہ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، اے اللہ تمام تیرے بندے کہتے ہیں کہ ہم بڑی عزت والے، ہم بڑی عزت والے، ہم بڑی عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تیرے نزدیک کون بہت عزت والا ہے؟ دور پہ کھڑے ہو کے موسیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے نزدیک کون بہت عزت والا ہے؟ من اعز عبادک یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا غفرت شکرت، جو معاف بھی کرتا ہے، جو درگزر کر جاتا ہے، جو میرا شکر ادا کرتا ہے، جو درگزر کر جاتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ تکلیف کسی نے دی ہو تو بدلہ ہے، کسی نے ایک جھاپڑ مارا ہو تو ایک جھاپڑ پلٹ کر مار سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ تکلیف لینے کے بعد معاف کر دینے والا وہ اللہ رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہے. تکلیف مل جانے کے بعد بھی معاف کر دینے والا اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے اندر اپنے چشتیہ سلسلے کے فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن کافی بڑے اللہ والے تھے، بڑا کشف بہت تیز تھا ان کا، کوئی آتا ان کے پاس تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کس وجہ سے آیا ہے. کوئی آتا تو پوچھتے، اچھا فلاں بیماری لگ گئی، دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے. اچھا فلاں مصیبت لے کے آیا ہوا، دعا کرتا ہوں. یہ عالم تھا ان کا، صاحب نظر تھے. فرماتے کہ بہت شہرہ ہو گیا آپ کا. دہلی کی جامع مسجد میں خطیب تھے، امامت کرتے تھے. دھیرے دھیرے اتنا ہو گیا کہ مسجد کے جامع مسجد کے باہر بھی جو ہے، جامع مسجد کے باہر بھی چٹائیاں بچھنے لگی، لوگوں کا رش ہونے لگا، میلہ لگنے لگا. کہتے بادشاہ کو کھٹک گیا، بادشاہ کو لگا کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ مولوی میرے لیے جو ہے مسئلہ کھڑا کر دے، یہ صوفی جو ہے کچھ دن بعد میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے، یہ دقت دینے لگے. اس نے جو ہے ایک طوائف کو پیسے دیے. پیسے دینے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ جا کر اس کو جو ہے ذلیل کرو، جاؤ جا کر اس کو ذلیل کرو اور اس کو جو ہے بے عزت کر دو. ٹھیک، میرا تو کام ہی ہے یہ سب کرنا، میں کر دوں. آئی حضرت جمعے کا دن تھا، جمعہ پر آ کے اتر رہے تھے، باہر نکلنے لگے، لوگوں کا رش ہے، لوگ دونوں طرف کھڑے ہیں، حضرت بیچ سے نیچے آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. اور آئی اور آ کر ایسا سلام کرتی ہے، السلام علیکم. حضرت فرمایا وعلیکم السلام. وہ ایسا بات کرتی ہے جیسے کہ مطلب کتنا پرانا تعلقات ہو، کتنا پرانا اس کا اتنا اچھا تجربہ ہوتا، کتنا پرانا تعلقات ہو، اس کا بات کرنے کا بڑا تجربہ تھا. اس نے بات کیا کہ ارے وہ انکل آئے تھے رات میں اور پھر ہماری صحیح سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پائی، آپ رکے بھی نہیں زیادہ دیر، آپ چلے گئے، اور آپ نے جو یہ پیسے دیے تھے یہ سکے جو ہے کھوٹے سکے، پہلے زمانے میں سکے چلا کرتے تھے، وہ اکثر اس میں گھس جاتا تھا نا تو اس کو کھوٹا سکہ بولتے. تو کہتے آپ کھوٹے سکے دے کے چلے گئے تھے اور میں دکاندار کے پاس گئی تو یہ سکے چلتے نہیں ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ میں پھر آؤں گا اور رات پڑے گی تو پھر میں آ جاؤں گا. اب جو مریدین تھے ان کے کچھ تھے جو شکار بن گئے غفلت کا، اور تمام جو ہے ان کے جو ہے وہ ہونے لگا، دماغ میں کھلبلاہٹ ہونے لگی کہ ہمارا پیر رات میں ہوتا کہاں ہے، کیا مد و جزر کا شکار ہو گئے کہ ہمارا پیر رات کو ہوتا کہاں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے حجرے میں ہوتا ہے، بڑا اللہ اللہ کرتا ہوگا، رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن یہ رات کو یہاں ہوتا ہے، مد و جزر کا شکار ہو گئے. لیکن کچھ جو تھے جو واقعی عاشق تھے، جو دیوانے تھے اپنے پیر کے، وہ کہتے ہیں میاں جو ہم نے دیکھا ہے وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، میرا پیر بادشاہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ اٹل ہے، نہیں غلط بول رہی ہے، کوئی مکار عورت ہے، خراب عورت. تو کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا الٹا ہاتھ
जेब में डालते हैं, कह रहे क्या कहते हैं, और दाहिना हाथ उसके सर पे रखते हैं, बेटी ये खोटे सिक्के हैं, ले तू मुझसे जो है अच्छे सिक्के ले। क्या बल्कि होना क्या चाहिए था, मेरे पीर को कोई ऐसा कह रहा मारो इसको, लेकिन क्या कह रहे हैं, तकलीफ मिलने के बाद भी मैंने क्या बताया, जो माफ कर दे वो ज्यादा अल्लाह तक रसूल क्या कहते हैं, बेटी अपने दस्ते शफकत उसके सर पे रखा, कहते हैं बेटी ये ले, ये अच्छे सिक्के ले, और बेटा और जरूरत पड़े तो आना मुझसे लेकर चली जाना, और जरूरत पड़े तो आना मुझसे लेकर चली जाना। वो हिल गई, रोने लगी, कहती है कि आप किस नूर से अल्लाह ने आपकी तख्लीक की है, किस मिट्टी से आपको अल्लाह ने बनाया, मैं आपको ऐसे जलील कर रही हूँ और आप मुझे बेटी बना लिया, आपने मुझे बेटी बना लिया। आज तक जिसने भी मुझे देखा गंदी निगाह से देखा, आपने मुझे बेटी बना लिया, मेरे सर पे हाथ रखा है। ऐ लोगों, मैं झूठी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं तो बादशाह के कहने पे आई थी इनको जलील करने, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। ये वाकई अल्लाह वाले, ये वाकई अल्लाह वाले हैं। और मैं आज के बाद सारे गलत कामों से तौबा करती हूँ, और मैं जाके दिल्ली वालों को बताऊंगी कि देखो फखर जहाँ की बेटी कैसी हुआ करती है, जो मेरा कोठा है मैं उसको मस्जिद बनाऊंगी। आज के बाद या तो वहां से अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा जाएगा। तो माफ कर देना, दरगुजर कर देना, ये बड़े लोगों का शेवा है। बस आखिरी बात और बात खत्म करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बातें बहुत हैं, मज़मून बहुत रहता है, और बैठो तो बात करते करते और बहुत सुंदर, वक्त की किल्लत, क्या किया जा सकता है। बहरहाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला बड़ी प्यारी शख्सियत है, अहले बैत है, हुजूर के घराने से हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती और पोता लगते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पोते हैं। फरमाते हैं कि हजरे अस्वद, वो जात ऐसी जात है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फरमाते हैं कि मैं अगर एक महीना उम्रा करने और या खाने काबा तक वहां नहीं जाता हूँ, मक्का नहीं जाता हूँ, तो हजरे अस्वद मेरे ख्वाब में आने लगता है, हजरे अस्वद मेरे ख्वाब में आने लगता है, और आकर कहता है कि हुजूर काफी दिन हो गए, अपना दीदार तो करा जाइए। कौन? ज़ैनुल आबिदीन, ये शान है। और लिखा है किताबों के अंदर कि ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तवाफ करते थे, उनके साथ साथ हजरे अस्वद भी जो है तवाफ किया करता था, हजरे अस्वद उनके साथ साथ चला करता था। ये शाम वाले लोग हैं। ये निकले एक दिन मस्जिद से, मस्जिद नबी निकले और घर की तरफ जा रहे, तो एक शख्स आया और बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, बहुत बुरा भला कहने लगा, बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा। आप चुप मार के सुनते रहे और चलते रहे, वो भी पीछे पीछे साथ में चलता रहा और गालियां देता रहा, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, आप चलते रहे। चलते हुए आप आए, जब घर करीब आ गया तो कहते हैं कि थोड़ा धीरे बोल, मेरे बच्चों ने अगर सुन लिया तो बवाल कर देंगे, तुझे मारेंगे, झगड़ा करेंगे, थोड़ा धीरे बोल। अच्छा, वो कह रहा मुझे झटका लगा कि मैं इतना कुछ इसको बोल रहा हूँ, इसको तो झगड़ा करना चाहिए, तो वो फसाद और हंगामा करने के लिए आया था, भेजा गया था उसको। कहले कि कुछ नहीं बोलिए, बल्कि ये बोल रहा कि धीरे बोल। कहले फिर वो जब घर करीब आ गया तो हज़रत ने फरमाया कि अपने घर के दरवाजे पे फिर रुके। रुकने के बाद कहते हैं तुझे और कुछ बोलना है, तुझे और कुछ कहना है तो कह ले, नहीं तो मैं घर आ गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहते और झटका लगा, यार इतने में तो इसको आग बबूला और गुस्सा आ जाना चाहिए था, मारपीट करना चाहिए था। कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तूने अभी तक जो कुछ कहा वो तो ठीक अपनी जगह, मेरे अंदर तो और कमी कोताही। क्या? मेरे अंदर तो अभी और कमी कोताही है, अभी तो और बहुत बुराई है जो तू जानता ही नहीं, जो तूने बयान ही नहीं किया। अच्छा, तू मेरे दरवाजे आया, तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ, जाना नहीं, तू जाना नहीं, बस 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। अंदर गए, अंदर जाने के बाद एक बोतल सिरका लिया, एक बोतल जो है शहद लिया और कुछ खजूरें ली, लाकर उसके हाथ में देते कि ये तोहफा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अखलाक है, क्या किरदार वाले लोग हैं, खुदा की कसम बादशाह है ये लोग, बड़े कलेजे वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर, मेरे माँ बाप कुर्बान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत क्या फरमाते, ये मेरी तरफ से तोहफा है। वो रोने लगा, वो हिल गया, हुजूर किस मिट्टी से अल्लाह ने आपको तख्लीक, किस उससे बनाया है, किस नूर से बनाया है, हुजूर ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको इतनी गालियां दी, इतना सब कुछ दिया, आप तोहफा दे रहे हैं। फरमाया जो तूने किया था वो तेरा अखलाक था, जो मैं कर रहा हूं मेरा अखलाक था। और मेरे दादा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम वसीयत फरमाई थी कि बेटा कोई दरवाजे पे आए तो खाली हाथ ना जाए,
تو وہ کہتا ہے کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے مجھے بھیجا تھا آپ کو گالیاں دینے کے لیے، آپ کو بڑا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر قصیدے پڑھے جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے قصیدے پڑھے جائیں۔ حضور میں نے سرکار دو عالم کو نہیں دیکھا، میں نے حسن حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی اور فاطمہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کائنات میں اگر کسی کا قصیدہ پڑھنا چاہیے تو رسول اللہ کے گھرانے کا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، معاف کر دیتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کا پاس رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزتوں کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ جھکیں، ادھر ادھر حرکتیں نہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے درگزر کرنے والا بنائے، عاجزی کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیا اس پہ صبر کرنے والا بنائے۔ میں نے کہا نا ذلت اس میں ہے، ذلت لالچ میں ہے، لالچ کرنے والوں میں سے اللہ ہمیں نکالے، اللہ ہمیں بچائے، کم بولنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے خزانہ رحمت سے عزت عطا فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے سے اللہ ہمیں عزت فرمائے۔ اللہ دین اور دنیا اور تمام دونوں عالم کی ذلت و رسوائی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں طاعت کی عزت عطا فرمائے، اللہ دونوں عالم کی عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، آپ سب کا آنا اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔